میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ عز و جل کے قرب کی دولت سے مالا مال کر دے، تو فرماتے دو عمل مجھے نظر آئے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اب غوث پاک کی تمنا سنو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرا رب مجھے بے پناہ دولت عطا فرما دے تو میں ساری دولت بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کروں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ولی کے دل میں لالچ نہیں ہوتی، ولی کے دل میں طمع نہیں ہوتی، ولی کے دل کے اندر کسی سے امید نہیں ہوتی۔ ولی اگر امید لگاتا ہے تو اپنے رب سے امید لگاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے آپ کے ذہن کو موضوع کے قریب کرنے کی کوشش کروں۔ آپ مجھے بتائیے، میں بھی ادارہ چلاتا ہوں، آپ میں سے بھی بہت سارے ادارے چلاتے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچو، سال کا بجٹ جو ہوتا ہے، اس بجٹ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس بجٹ کو پورا کرنے کے لیے آج رسید بک لے کر اس سیٹ کے دروازے پر گئے، آج رسید بک لے کر اس سیٹ کے دروازے گئے، ان کو فضیلت بتاتے ہیں، ایک حافظ کی تعلیم کے خرچے کا اتنا ثواب ہے، ایک عالم کو پڑھانے کا اتنا ثواب ہے۔ اس طریقے سے ہم جاتے ہیں، اور اگر چندہ کم ہو جائے تو ٹینشن ہو جاتا ہے، اتنے بچوں کو سال بھر کھلائیں گے کیسے، ان کو پڑھائیں گے کیسے، اساتذہ کی سیلری کیسے دیں گے۔ میں حیران ہوں، چند بچوں کو چند وقتوں کا کھانا کھلانے کے لیے ہم در بدر جاتے ہیں رسید بک لے کر، تب جا کر کے ان بچوں کو کھلا پاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اجمیر مقدس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خواجہ کا لنگر چالو ہے، ایک نہیں سینکڑوں کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خواجہ کسی سرمایہ دار کی چوکھٹ پر گئے ہوں کہ ذرا اتنا اناج بھیج دو۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ اللہ والے کسی سیٹ کے دروازے پر کیوں نہیں گئے؟ جواب ملے گا، سیٹ کو جو دینے والا ہے اس رب سے انہوں نے اپنی دوستی مضبوط کر لی ہے، اس لیے انہیں کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، ان کا مولا خود ان پر کرم کی نظر فرمائے۔ بلکہ وہ نہ کھائیں تو مولا خود ان کو کھلائے۔ میرے غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ میرے غوث پاک کی شان ہے کہ وہ نہ کھائیں تو مولا قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے، مولا قسمیں دے دے کر کے پلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے ولیوں کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے ولیوں کی دوستی انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کی دوستی کل بروز قیامت بھی کام آئے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا، معاذ اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی دوستی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں ایک آیت قرآن، دو آیتیں قرآن کی پیش کرتا ہوں، بلکہ 3 آیتیں قرآن کی پیش کرتا ہوں، اور پوری دنیا سے اس کا جواب مانگنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ اس قرآن کی آیت کا جواب تمہارے پاس کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ نے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں میں سے جسے چاہے جنتی بنا دیں۔ یہ پاور ہے ان کے پاس، یہ پاور ہے۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، وہ جنت جس کا وارث، اللہ فرما رہا ہے، جس کا وارث ہمارے بندوں میں سے ہم نے ان کو بنایا جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے سے ڈرنے والے بندوں کو جنت کا وارث بنا دیا، اب وہ جسے چاہے جنت میں لے کر کے چلے جائیں۔ اور جب تقوی کی بات آتی ہے تو غوث پاک سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون ہوگا؟ ان کے تقوی
सिवा का क्या कहना। आज हमारे जुमलों की तासीर दिलो दिमाग पर नहीं उतरती नजर आती। आज एक बाप सोए हुए बेटे को लात मार करके नमाज के लिए उठाए तो बेटा उठता नहीं, करवट बदल के सो जाता है। लेकिन गौसे पाक मुर्दे को ठोकर मारे तो जिंदा हो जाता है। माजरा क्या है? हमारी ठोकरों से हमारा बेटा नहीं उठता और गौसे पाक की ठोकर से मुर्दा जिंदा हो जाता है। वजह यह है कि हम अपने पैरों पर अल्लाह की बंदगी के लिए खड़े नहीं होते, अपने पैरों को लेकर मस्जिद की तरफ नहीं जाते, अपने पैरों को लेकर बंदगी की तरफ और नेकियों की तरफ नहीं जाते। और गौसे पाक की शान ये है, वो खड़े भी होते थे अल्लाह के लिए, वो चलते भी थे तो अल्लाह के लिए, वो बैठते भी थे तो अल्लाह के लिए, वो उठते भी थे तो अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ने उन कदमों में तासीर पैदा फरमा दी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सैयदना गौसुस सकलैन कितने बड़े मुत्तकी थे। एक शुभ वाला लुकमा भी अपने हलक के नीचे गौसे पाक ने नहीं उतारा। एक शुभ वाला लुकमा, हराम को छोड़ दीजिए, नाजायज को छोड़ दीजिए, कोई डाउटफुल लुकमा भी गौसे पाक ने अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। बल्कि फरमाते हैं, मैं अपनी मां के पेट में था और इत्तेफाकन मेरी मां एक सेब की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जो किसी बाग का सेब था। मालिके बाग की इजाजत नहीं थी और सेब की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया। तो फरमाते, मैं अपनी मां के शिकम में था, मैंने सोचा कि मां सेब की तरफ हाथ बढ़ा रही है, तो मैंने अपनी मां के पेट में करवट ली, तो मां को दर्द महसूस हुआ, मां ने अपना हाथ खींच लिया। और फिर गौसे पाक फरमाते हैं, विलादत के बाद जब बड़े हुए तो अर्ज करते, मां वो दिन तुझे याद है जब तेरा हाथ सेब की तरफ बढ़ा था और मैंने तेरे पेट में करवट ले ली थी। अंदाजा लगाएं आप। और सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा भी विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज थी। लेकिन ये वाकया दर हकीकत इंसानों के दिलो दिमाग को झंझोड़ने के लिए है और गौसे पाक की तरफ से नसीहत के लिए है कि याद रखो, मकामात यूं ही नहीं मिला करते कि जो मिला खा लिया करो, बल्कि मकामात इस एतबार से मिला करते हैं जब तुम शुभ वाले लुक्मे से भी अपने आप को बचाओ। आज का मुसलमान कहीं भी चला गया KFC में खा रहा है, बस गोश्त मछली चाहिए, गोश्त मुर्गी चाहिए, बस ये खाने को चाहिए, चाहे कैसा भी हो, कहीं का भी हो, कुछ भी हो, न हलाल की तमीज न हराम की तमीज। मैं तो कहता हूं इल्ला माशाअल्लाह पैदाइशी मुसलमान से नव मुस्लिम के अंदर हलाल और हराम की तमीज ज्यादा है। मैं खुद अपना वाकया आपको बताता हूं। स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर मैंने सोचा कुछ ले लूं। एक स्कार्फ पहनी हुई खातून जो लग रहा था कि न्यू मुस्लिम है, वो अपने छोटे से 4-5 साल के बच्चे को लेकर वो भी वहां पर ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर घूम रही थी। बच्चे ने एक चॉकलेट पर हाथ रखा और मां से कहता है मुझे ये चाहिए। तो मां ने दिला नहीं दिया, मां ने उस चॉकलेट पर पहले देखा कि इसमें कंटेंट्स क्या है, क्या लिखा हुआ है। कहीं इसके अंदर सूअर की चर्बी वगैरह का तो मामला नहीं, खिंजीर की चर्बी वगैरह का तो मामला नहीं। मां ने देखा कि उसके अंदर उस चीज की आमेज थी, तो अपने बच्चे को बोलते, बेटा ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। क्या आज का पैदाइशी मुसलमान इन चीजों का ख्याल कर रहा है? बल्कि बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, जिसका मिला जो मिला खाओ और मजे करो। क्यों ये मिजाज बना, क्यों ये सोच बनी? ये सिर्फ इसलिए सोच बनी कि हमने अल्लाह के वलियों से जैसी दोस्ती होनी चाहिए वैसी दोस्ती नहीं की। ये सोशल जो है वेबसाइट पर
اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعوں کی دوستی کی بنیاد پر ہمارے مزاج کے اندر یہ فرق پیدا ہوا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی، محبوب حقانی، قندیل نورانی، میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے یہ پاور عطا فرمایا تھا کہ جس کسی کو چاہے ہاتھ پکڑ کے اللہ کا ولی بنا دے، اللہ کی دوستی کا تاج اس کے سر پر رکھ دے۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ وداؤٹ پاور والے نہیں ہوتے، پاور والے ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اب دوسری آیت سنیں، جس طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث اسے بنایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایسے ہی زمین کا وارث بھی اللہ نے اس کو بنایا جو نیک ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ زمین کے بھی وارث تھے، چاہتے اس کو زمین عطا فرما دیتے، چاہتے اس کو بادشاہت عطا فرما دیتے، چاہتے اس کو مقامات رفیعہ سے مالا مال فرما دیا کرتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اللہ نے وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ دل کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے، دل کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید آپ کے ساتھ چل رہا تھا اور تنہا وہی تھا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج تو میرے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے کہ میں آج تنہا میرے پیر کے ساتھ ہوں، شیخ کے ساتھ ہوں۔ ابھی اس کے دل میں یہ خیال آنا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے اندر اس گلی سے اس گلی سے، اس جگہ سے اس جگہ سے لوگوں کا ہجوم غوث پاک کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے مرید کا معاملہ یہ رہا کہ ایک اتنی بھیڑ ہو گئی، لوگوں کو اتنا مجمع ہو گیا کہ وہ مرید لوگوں سے بچھڑ کر، غوث پاک سے بچھڑ کر 1 کلومیٹر پیچھے ہو گیا۔ اتنا رش، اتنا کراؤڈ۔ پھر غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ چلتے چلتے جب اپنے دولت کدے کی طرف بڑھے، بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور پھر وہ مرید تنہا غوث پاک کے قریب رہ گیا۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے تیرے خیال میں یہ تھا کہ تو تنہا چل رہا ہے، سن لے، لوگوں کے دل کو اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھا ہے، میں جب چاہوں لوگوں کو جمع کر لوں، جب چاہوں لوگوں کو بکھیر۔ یہ طاقت اللہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور کیوں نہ عطا فرمائے؟ حدیث مبارکہ میں ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، اگر کوئی یہ کہے کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی دوستی کام نہیں آئے گی، تو میں قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن بعض جگری دوست بعض کے دشمن بن جائیں گے مگر اللہ سے ڈرنے والے بندے متقین۔ متقیوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو ان سے دوستی کرے گا تو قیامت میں جگری دوست تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے لیکن متقین دشمن نہیں بنیں گے، اس لیے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہو، اس لیے کہ تقوی کی دولت علم کے بغیر حاصل ہونا مشکل ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کل بروز قیامت
عالم کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ مولا سب تو جنت میں جا رہے ہیں، مجھے کیوں دروازے پر روک دیا گیا؟ تو رب ارشاد فرمائے گا آج تو تنہا جنت میں نہیں جائے گا، یہ دیکھ جہنمیوں کی قطار لگی ہے، اس میں سے جس کسی نے دنیا میں تجھے پانی پلایا ہو، دنیا میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، ان جہنمیوں کی قطار میں اگر ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا۔ تو جب ایک عالم اس طریقے سے جنت میں لے جا سکتا ہے تو جن پر علماء ناز نہیں اولیاء ناز کرتے ہو ان غوث پاک کا مقام کتنا افضل ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ایسوں سے دوستی نہ کریں جن کی دوستی تمہیں بربادی کی طرف لے جائے۔ اللہ کے ولیوں کی دوستی کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو کہ یہ وہ دوست ہیں، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جو ان کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر لے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے نہیں، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کے جاتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اللہ عز و جل کے انہی برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ صاحب عرس حضرت سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جن کی زندگی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں جب تک کہ اپنی طبیعت کو اللہ کے ولیوں کی دوستی کی طرف مائل نہیں کریں گے، آپ کی سوچ پاکیزہ نہیں بن سکتی، آپ کی عادتیں پاکیزہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ فرمایا گیا یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحے کی اللہ کے ولیوں کی صحبت 100 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی کی صحبت کی وجہ سے تمہارا دل زندہ ہو جائے گا۔ بلکہ ولی کی شان ہی حدیث شریف میں یہ بتائی گئی جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، تو وہ خدا سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ جہنم سے بچانے کے لیے آتے ہیں، وہ جنت سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہے، اتنا عرف و اعلیٰ ہے، اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ یہ نظر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اسی لیے یاد رکھیں ان سے اگر کوئی سچی عقیدت و محبت رکھے تو کہیں سے بھی انہیں پکارے ان کی مدد شامل حال ہو جاتی، شامل حال ہوتی۔ بس ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک آپ کو وظیفہ بھی ہے، یہ آپ کو ایک عمل بھی ہے، انشاءاللہ زندگی میں اسے کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی مرتبہ ہوائی جہاز کا سفر کر رہے تھے، جے پور سے ممبئی کے لیے آپ روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت مولانا منصور علی خان صاحب علیہ الرحمہ تھے اور علامہ نظامی صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان اور مفتی نانپارہ مفتی رجب علی صاحب علیہ الرحمہ، یہ دونوں بائی کار نکلے تھے اور یہ دونوں حضرات بائی ایئر نکلے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ممبئی پہنچے، 24 گھنٹے کے بعد جب نظامی صاحب وغیرہ جو بائی روڈ نہیں پہنچے تھے ان کے بارے میں پوچھا کہ ابھی تک وہ تشریف نہیں لائے، لوگوں نے کہا بس حضور کوئی اطلاع تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آ جانے چاہیے تھوڑی دیر کے اندر۔ غرض کے وقت کافی گزر گیا، ابھی تک نہیں آئے تھے، تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے علماء کو جمع کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ان دونوں حضرات کو سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ یہاں پہنچا دے۔ کچھ گھنٹے گزرے تھے، دونوں پہنچے،
تو علامہ منصور علی خان علیہ الرحمہ نے ان سے فرمایا، ان سے عرض کیا کہ آپ جلدی سے پہلے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے پاس جائیں، حضرت آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے پریشان ہے کہ ابھی تک آپ کیوں نہیں پہنچی۔ یہ دونوں پہنچے جیسے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے پاس، تو حضرت نے فرمایا سفر کیسا گزرا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور ایک پہاڑ سے ہماری کار ٹکرا گئی تھی، قریب تھا کہ پلٹ جاتی، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ وقت کون سا تھا، جو وقت انہوں نے بتایا وہ وقت حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے جب دعا کی تھی وہی وقت تھا۔ اس کے بعد حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے جیب سے 11 روپے نکالے، مولانا منصور علی خان صاحب کو دیا اور فرمایا شیرنی لے کر کے آؤ، میں اپنے غوث کے نام کی فاتحہ دے دوں، اس لیے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ یہ دونوں خیریت سے آ جائیں تو میں غوث پاک کی فاتحہ، بلکہ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ اس لیے فرماتے ہیں، توجہ چاہو، یہ اس لیے فرماتے ہیں جب تعلق مضبوط ہو تو یقین مضبوط ہوتا ہے۔ بھئی دیکھیں ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، آپ جمعہ کی نماز کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یوں ہاتھ اٹھاتے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہے نا؟ عید کے دن بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن میں حیران ہوں رمضان میں افطار کے وقت ایسے دعا ایک دم بالکل دل جمعی کے ساتھ۔ بھئی معاملہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھتے ہو اور افطار کے وقت جس کسی کو دیکھو ایک دم بالکل دعا مانگنے میں لگا ہوا، ایسا مانگ رہا ہے جیسے ابھی اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ایسا کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو رب نے فرمایا تھا اس پر اس نے صحیح معنوں میں عمل کیا، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دیانت داری کے ساتھ 3 چیزوں سے وہ بچا رہا، تو ضمیر اندر سے کہتا ہے مانگ جو مانگے گا تیرا مولا تجھے عطا۔ تو ایک روزہ رکھنے والا افطار کے وقت اتنے یقین سے جب دعا مانگتا ہے اس لیے کہ اس نے اعمال صحیح طور پر انجام دیے، تو جس غوث پاک کا معاملہ یہ ہو کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے ہوں، تو غوث پاک اسی لیے کہتے ہیں کہ میرے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ تعلق کی مضبوطی کی بنیاد پر، عمل کی پختگی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر صحیح معنوں میں ہم غوث پاک کے مرید ہو گئے تو یہاں سے لے کر جنت تک کا کوئی ٹینشن نہیں۔ مریدی فرمایا ہے انہوں نے، مریدی فرمایا، مریدی لا تخف اللہ ربی، یہ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے۔ یہ کیوں فرمایا غوث پاک نے؟ مرید کا لفظ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید اسے کہتے ہیں جو پیر کے رنگ میں رنگ جائے۔ ایک ہے بیعت برکت، ایک ہے بیعت ارادت۔ آج جو سلسلہ پیری مریدی کا چلتا ہے وہ زیادہ تر بیعت برکت کا ہے کہ سلسلے سے وابستہ ہو جائیں گے، بزرگوں کی طرف سے برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، سلسلے کی طرف سے برکتیں ہوں گی۔ لیکن ایک ہے بیعت ارادت، اور بیعت ارادت میں اگر کوئی شامل ہو جائے اور یہ بیعت اگر کوئی کر لے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر مشرق میں ہوگا اور پریشان ہوگا تو مغرب سے میرے غوث پاک اس کی مدد فرمائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دوستی کا معیار اپنے دل و دماغ کے اندر سیٹ کر لو، اور وہ یہ ہے کہ رحمان کے دوست سے دوستی کرو، شیطان کے دوست سے دوستی مت کرو۔ آخری جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، شیطان کے دوستوں کی دوستی بے قرار کر دے گی، اور رحمان کے دوست کی دوستی سکون کی دولت عطا کر دے گی۔ جس کسی کو آپ دیکھ لیں، اتنے سے جملے کے اندر پوری تقریر کا نچوڑ آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ شیطان کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں، گندگی سے دوستی کرتے ہیں، گناہوں سے دوستی کرتے ہیں، وہ کبھی پرسکون نظر نہیں آئیں گے، لیکن جو اللہ والوں سے دوستی کرتے ہیں وہ ہمیشہ اطمینان میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ
کہ رب قدیر جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو سیدنا الشیخ غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صاحب عرس حضرت سید اسماعیل جیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے اور صاحب سجادہ سے اللہ تعالیٰ فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاری و ساری فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دن افروز ساعت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سے اعظم امام التقا والنقا. سے اعظم امام التقا والنقا. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارزاں. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارزاں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وآله وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك
ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو تفعیل اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سب کو تفعیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما صاحب عرض علیہ الرحمہ کے سب کو تفعیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما اے اللہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار ان کی سماعت پر عمل کی توفیق نصیب فرما اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت میں جس طریقے سے بطور وسیلہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا ہم بھی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے وسیلہ پیش کرتے ہوئے کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اے اللہ جس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قسمیں دے دے کر کے کھلاتا تیری بارگاہ میں ان کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ اور وہ تیرے اتنے محبوب بندے اے اللہ ان کے صدقے میں ان کی محبوبیت کا صدقہ ہمیں عطا فرما ان کی عبادت و ریاضت کا صدقہ ہمیں عطا فرما جو جامع توحید تو نے انہیں پلایا تھا اس کے کچھ قطرے ہمیں بھی عطا فرما الہ العالمین جو جامع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے انہیں عطا فرمایا تھا اس کے کچھ قطرے ہمیں بھی عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بارگاہ کے اندر تیری محبت کے حوالے سے اس طریقے سے عرض کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما اور تیری رضا کی خاطر جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جن کی دوستی تیرے قرب کا ذریعہ ہے اے اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیرہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کریم یہ مختصر سا تحفہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اہل بیت صحابہ کرام تابعین کرام اولیاء کرام غوث پاک غریب نواز سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے صاحب عرض کی بارگاہ کے اندر ہم یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرما اور صاحب عرض کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما ان کی آل کو ان کی تعلیمات پر عمل کے ساتھ ساتھ ان کے فیض کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار اس گھرانے کو سلامت رکھ اور پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں